والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام مجید کے اندر کیسے بہترین طریقے سے انسانوں کو سبق دے رہے ہیں، یہاں تک ہمیں سمجھایا کہ اچھے اور برے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک آیت میں تو یہاں تک فرمایا عالم اور جاہل یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہاں فرمایا کہ جہنمی اور جنتی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تھوڑا بہت فرق ہو تو دونوں کا موازنہ ہو سکتا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہو تو موازنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنمی اور جنتی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اصحاب الجنتی هم الفائزون، جو جنتی لوگ ہیں وہ تو بہت ہی اونچے مقام پر ہیں، کامیابی کی حد ان کے لیے مقدر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے اطاعت کی وجہ سے اللہ کی محبوب جماعت ہے، اور اصحاب نار جو ہے یہ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت و سرکشی کی وجہ سے اللہ سے دور لوگ ہیں۔ اب ہمیں جنتی بننے کے لیے جنتیوں کے جو اعمال ہیں ان کو اپنانا چاہیے، اور جو دوزخی اعمال ہیں ان سے ایک تو بچنا بھی ہے اور دوسرا پناہ مانگتے بھی رہنا ہے۔ مختصراً اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں کچھ ہمیں نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں، تو ان نعمتوں کا استعمال صحیح کرنا، اس نعمت کے لیے کون سی چیز زینت ہے، کون سی چیز خوبصورتی ہے، اس کو اپنانا، یہ جنتی والا عمل ہے۔ جیسے ایک آدمی کے ہاتھ آئینہ دے دیا گیا، آئینے کو اس نے حفاظت کی، اس کو ہمیشہ پاکیزہ کپڑوں سے صاف کر کے رکھتا تھا، اور آئینے میں تھوڑا سا بھی کہیں گرد و غبار آنے نہیں دیا، تو یہ آئینے کے لیے زینت جو ہے اس کی پاکی صفائی ہے، اس کی حفاظت ہے۔ ساری ہی اللہ کی نعمتوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس کا استعمال اگر صحیح ہوا
تو اس کے لیے وہ چیز زینت ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے مالا مال کیا، اور قرآن کریم نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ اب اس نعمت کی خوبصورتی اور اس کی زینت کس چیز میں ہے؟ نعمت ملنے کے بعد بندہ شکر گزاری کرتا ہے تو شکر گزاری اس نعمت کی خوبصورتی ہے، اس نعمت کی زینت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کی نعمت سے مالا مال کیا، زبان سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اس زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس زبان کو غیر غلط استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو یہ نعمت کی شکر گزاری ہے۔ جیسے بعض بزرگان دین کا عمل یہ رہا ہے کہ جب ان کے سامنے اپنے ہی کسی آدمی کی غلطی کو ظاہر کیا جاتا، اب ہوتا نا کوئی اپنا خاص آدمی آیا اور ایک دوسرے خاص آدمی کے بارے میں کچھ نہ کچھ کان میں بات پہنچا دیا کہ فلاں صاحب ایسے ہیں، پھر دل میں کدورت دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اللہ والوں کا حال یہ تھا کہ جب ان کے سامنے کوئی آ کے کسی اپنے ہی ساتھی کے متعلق کچھ بولنا چاہتا تو جیسے ہی نام لیتا فوراً فرماتے وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، میرے سے بہت قریب ہے، میں ان کو اچھا جانتا ہوں، بہت اچھے آدمی ہیں، اب بتائیے کیا بات ہے۔ یہ جب لفظ آ جائے کہ وہ میرا قریب آدمی ہے، میں اسے جانتا ہوں، بہت اچھا آدمی ہے، تو یہ لگانے والا آدمی وہیں کنارے ہو جاتا، ارے میں کس کے بارے میں بولنے جا رہا ہوں۔ یہ جب قریبی آدمی ہے اور ان کو یہ بہت اچھا سمجھتے ہیں تو ان کے سامنے ہزار برائیاں بھی بولو وہ میری بات نہیں سنیں گے، اور اس کے علاوہ جو میں بولوں گا وہ ان تک میری بات کو پہنچا دیں گے۔ تو اللہ والے جو ہے نعمت کا استعمال اس طریقے سے کرتے تھے کہ اس کے اندر آنکھ کی بھی حفاظت ہوئی، کان کی بھی حفاظت ہوئی، زبان کی بھی حفاظت ہوئی، تو یہ حفاظت جو ہے اس کی زینت ہے، اس کی خوبصورتی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 2، دنیا میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، یہ بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں۔ اگر مال ملتا ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ نعمت ہے۔ اگر اسی مال میں نقصان ہو جاتا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ آزمائش ہے۔ تو ہرگز بھی کسی مسلمان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ نعمت مل جانے پر تو اللہ کا شکر ادا کرے اور کسی پریشانی میں اللہ سے شکوہ کرے۔ تو جو بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ان پریشانیوں کی اور ان بلاؤں کی زینت اور خوبصورتی کیا چیز ہے؟ صبر میں ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئی اللہ تعالیٰ سے فوراً بندہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کہ یا اللہ یہ جو بھی مصیبت آئی آپ ہی کی طرف سے آئی ہے، لیکن میں کمزور بندہ ہوں، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، آپ اپنی رحمت سے اس مصیبت کو دور فرما دیجیے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب طبیعت کچھ خراب ہو جاتی، بخار چڑھ جاتا، تو لحاف اوڑھ کے
پڑ جاتے اور اللہ اللہ کہتے رہتے تھے۔ اور حضرت ہی کے ایک ساتھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی شان یہ تھی کہ جب بیماری آ جاتی بالکل بھی جیسے حشاش اور بشاش ہوتے ویسے ہی بیٹھے رہتے، اور کوئی بیماری کے متعلق پوچھتا بھی تو کہتا الحمدللہ بہت اچھا۔ دونوں بزرگان دین سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کے الگ الگ شان ہے، بیماریوں میں، بلاؤں میں، مصیبتوں میں کیا چیز ہے؟ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بھائی اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دیا ہے، تو ان نعمتوں کا ہم صحیح طریقے سے شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، تو ہلکی سی کوئی مصیبت آ جانے پر واویلا مچانا اور آہ اوہ کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، میں برداشت کر لیتا ہوں۔ گویا کہ سیدنا لقمان علیہ السلام کا جو مالک تھا وہ ایک مرتبہ ایک پھل، غالباً ترنج تھا، کچھ تھا، اس نے اس کو کاٹا اور سیدنا لقمان کے حوالے کیا۔ اتنا کھٹا پھل کہ انسان بمشکل اس کو کھا سکتا ہے۔ سیدنا لقمان علیہ السلام اس کو دو ہاتھ سے لیے اور اس کو ایسے کھائے جیسے بڑا مزیدار پھل ہے۔ مالک خود پریشان ہوا، کیا اتفاقاً اتنا مزیدار پھل ہے جیسے میں نے لقمان کو دیکھا۔ جب وہ دوسرا آدھا پھل وہ کھانے کی کوشش کیا تو اتنا کھٹا کہ آنکھیں بند ہوتی تھیں، کھایا نہیں جاتا تھا۔ اس وقت حضرت لقمان سے مالک نے پوچھا کہ بتا کیا یہ پھل کھٹا نہیں تھا؟ تو حضرت لقمان نے فرمایا ہاں حضور کھٹا تو تھا، لیکن آپ کے ہاتھ سے کتنے اچھے پھل کھا لیا ہوں۔ ایک کھٹے پھل پر چہرہ بنانا مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے یوں ہی اس کو کھا لیا، ظاہر ہونے بھی نہیں دیا۔ تو بعض بزرگوں کی شان یہ ہے۔ اور حضرت گنگوہی سے پوچھا گیا کہ آپ چھوٹی سی تکلیف پر اللہ اللہ کیوں کہتے ہیں، آہ اوہ کیوں کہتے ہیں، لحاف اوڑھ کے پڑ جاتے کیوں ہیں؟ تو حضرت فرمانے لگے بیماری دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ جب کوئی بیماری دیا ہے تو وہ جانتا ہے، تو جب وہ بیماری دیا ہے تو میں اپنی کمزوری کو ظاہر کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ بیماری کو میں سنبھال نہیں سکتا ہوں، اللہ 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 کہتا ہوں۔ مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ بیماری دے اور میں بالکل حشاش بشاش رہ کر طاقت کا مظاہرہ کروں، نہیں، میں تو کمزور بندہ ہوں۔ تو الگ الگ شان ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، بلا آ جاتی ہے، تو اس کی زینت کس چیز میں ہے؟ صبر کر لینے میں ہے۔ اور تیسری چیز زینت اللہ تعالیٰ جو ہے علم عطا فرماتے ہیں انسان کو، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر علم سے نوازا ہے، اور انسان کو اتنی عزت بھی علم کی وجہ سے ملی ہے۔ علم اگر نہ ہو تو پھر انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس علم کے آ جانے کے بعد انسان کے اندر حلم آ جانا چاہیے، بردباری، کیونکہ علم جو ہے انسان کو مغروری کی طرف لے جاتا ہے۔ علم کی وجہ سے انسان اپنے اندر غرور پاتا ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے اور سب کو اپنے سے چھوٹا اور ہیٹ سمجھتا ہے۔ یہ علم آ جانے کے ساتھ ساتھ وہ چیز بھی آتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ علم جیسے ہی آیا اس کے اندر حلم آ جانا چاہیے، بردباری آ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جہاں علیم ہے وہاں حلیم بھی ہے۔ سب سے زیادہ علم کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، خزانے علم کے وہاں ہیں
تو بردباری کے خزانے بھی وہی ہیں۔ اللہ والوں کے حلم کی مثال بھی کیا عجیب ہے۔ میں کوئی صحابہ کی مثال یا بہت پرانے بزرگان دین کے حلم کی مثال نہیں، ہم تمام کے سرتاج حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے مجمع میں حضرت کا بیان ہے۔ جب بیان حضرت خطبہ پڑھ کے بیان شروع کرنے والے ہیں، پیچھے سے ایک چٹھی آئی۔ چٹھی میں دیکھا تو 3 باتیں لکھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلی چیز، اشرف علی ہم تم کو کافر مانتے ہیں، ہم تم کو کافر مانتے ہیں۔ نمبر 2، ہم آپ کو حلالی بھی نہیں مانتے ہیں، یعنی مطلب حلال بچہ بھی آپ نہیں ہیں۔ اور تیسری چیز، جو بولو سنبھل کے بولو۔ اب انسان کچھ بولنے کے لیے بیٹھیں اور اس کو اتنی بڑی گالیاں مل جائیں تو اس کی حالت کیا ہوگی۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ چٹھی کو بند کیے اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بھائی آپ لوگ اگر کافر مجھے مانتے ہیں تو آپ سب کو گواہ بنا کر میں کلمہ پڑھتا ہوں، تمہارا شک ختم ہو گیا، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ قصور تیرا نہیں ہے، تیرے بڑوں کا ہے۔ تیرے بڑوں نے حسد کی وجہ سے مجھے ایسے سمجھایا ہے میرے متعلق کہ میں کافر ہوں، میرے عقیدے صحیح نہیں ہے۔ تو اس عقیدے کو، تیرے اندر جو چیزیں ہیں میں وہ چیز کو کلیئر کر رہا ہوں، سن لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور نمبر 2، الحمدللہ میرے ماں باپ کا نکاح ہوا ہے اور جو گواہ تھے وہ میرے ماموں ابھی بھی فلاں بستی میں زندہ ہیں۔ اگر تجھے شک ہے تو فلاں بستی چلے جا، میرے ماموں سے پوچھ لے کہ میری ماں اور باپ جو ہے نکاح ہوا کہ نہیں، نکاح کے بعد ہی میں پیدا ہوا ہوں، حلالی ہوں۔ اور تیسری چیز، جو بولو سنبھل کے بولنا ہے۔ میں تمہارے پاس کچھ پیسے لینے کے لیے نہیں آیا، پیسے مانگنے کے لیے نہیں آیا، جو حق بات ہے وہ میں بول کر ہی رہوں گا۔ پھر حضرت نے بزرگان محترم بیان شروع فرما دیا۔ اس کو کہا جاتا ہے حلم، بردباری، کہ انسان کتنا بھی بڑا عالم ہو جائے، اس کے اندر جب بردباری آ جاتی ہے تو اس کی عجیب شان ہوتی ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جمعے کا بیان 1.25 گھنٹہ فرمائے۔ جمعے کی نماز ختم ہوئی، ایک دیہاتی آدمی، کھیڑے والا آدمی دور سے آیا اور آ کے مسجد کے کنارے سر پیٹتا ہوا روتا بیٹھا ہوا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تو کہنے لگا میں صبح نکلا اور تمہارا بیان سننے کے لیے آیا، لیکن کچھ مجبوریاں ایسی ہوئی، راستے میں ایسی مجھے رکاوٹیں آئی کہ میرا سفر بیکار ہوا۔ آیا تو آپ کا بیان ختم، جمعہ ختم، اور میں بیان سے محروم ہو گیا۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتنی پریشانی کی بات کیا ہے، بیٹھ ابھی سناتا ہوں۔ جو 1.25 گھنٹے کا بیان جمعے میں ہوا تھا جامع مسجد دہلی میں، وہ سارا بیان ایک آدمی کے لیے بٹھا کے سارا سنا دیا، بولا کہ سفر اب کامیاب ہو گیا، چلتے رہو۔ تو اس کو کہا جاتا ہے علم۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو علم کی دولت سے مالا مال کرتا ہے تو اس کے اندر علم اگر آ جائے تو اس کا علم مزین ہو جاتا ہے، زینت ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز، طالب علم جو ہوتا ہے وہ دینی تعلیم ہو یا انگریزی تعلیم کچھ بھی ہو، طالب علم کے لیے عاجزی ضروری ہے۔ عاجزی
جب تک نہیں آئے گی علم اس کے اندر نہیں آ سکتا ہے. اپنے آپ کو مٹانا چاہیے. اب عاجزی کیسی؟ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میری شروعات کیسی تھی. میں دھوبی کے ہاتھ رحم رکھ دیا گیا تھا. میری غربت یہ تھی. پھر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی خدمت میں آیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے علم سے مالا مال کیا، اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری دنیا کا قاضی القضاء چیف جسٹس بنا دیا. ہارون رشید جب طالب علم بن کر آتا تھا امام ابو یوسف کی خدمت میں تو کبھی بیٹھتا نہیں تھا، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتا تھا. اپنے بچوں کو خود لے کے آتا تھا، ان کا داخلہ کراتا تھا. کبھی امام ابو یوسف کے سامنے ہارون رشید بیٹھنے کی ہمت نہیں کیا. یہ ہوتی ہے طالب علم کی شان. یحییٰ برمکی ہارون رشید کو لے کر، رات کا وقت ہے، ہارون رشید نے کہا او برمکی نیند نہیں آ رہی ہے، عجیب سا خوف ہے میرے اندر، اللہ والوں کی خدمت میں لے چل تاکہ مجھے وہاں سکون مل سکے. تو الگ الگ علماء کرام کے پاس ہوتے ہوئے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب پہنچا تو دروازہ بند ہے. رات کے وقت دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر سے سوال ہے کون ہے؟ برمکی نے کہا حضور امیر المؤمنین ہارون رشید آپ کے دروازے پر ملاقات کے لیے آئے ہیں. تو اندر سے فضیل ابن عیاض اپنی جھونپڑی کے اندر سے فرمانے لگے ہم فقیروں کے گھر تیرے بادشاہ کا کیا کام ہے، جیسے آئے ویسے جانے کے لیے کہہ دو. لیکن برابر ہارون رشید خاموش کھڑا ہوا ہے. بہت دیر کے بعد دروازہ کھلا اور جو ٹمٹماتا ہوا چراغ تھا اس کو گل کر دیا گیا، بجھا دیا گیا. اندھیرے میں ہارون رشید دیواروں کو پکڑتا ہوا حضرت فضیل ابن عیاض کو ڈھونڈتا ہوا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک کنارے پہنچا تو فضیل ابن عیاض کنارے کھڑے ہوئے تھے. فوراً ہارون رشید فضیل ابن عیاض کے ہاتھ کو پکڑ لیا. جب ہاتھ پکڑا فضیل ابن عیاض فرمانے لگے اوہ یہ نرم نرم ہاتھ اگر جہنم کی آگ سے بچ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. یہ کہنا تھا ہارون رشید رونا شروع کر لیا. پوری دنیا کا بادشاہ کا یہ حال ہے. تو طالب علم بن کر جو آتا کسی کے سامنے، بزرگان دین کے پاس، عالموں کے پاس، استاد کے پاس اگر کوئی کچھ چیز سیکھنے جاتے ہیں تو ہمارے سر کا جو غرور ہے اس کو نکال کے عاجزی کے ساتھ بیٹھ جانا، تبھی کچھ حاصل ہو سکتا ہے. فقیر کی شان کیا ہوتی ہے؟ کسی کے پاس جاتا ہے تو اپنی خالی جھولی کو دکھاتا ہے کہ خالی جھولی میں کچھ ڈال دو، یا خالی دریوزے کو دیتا ہے کہ یہ خالی میں کچھ ڈال دو. جب بھرتی تھیلی لے کے جائے، دریوزہ بھرتی ہو تو ڈالنے والا کیا ڈالے گا؟ تو غرور کو خالی کر کے جانا ہے. عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو خالی کر کے جائیں گے تو وہاں کچھ حاصل ہو سکتا ہے. تو علم کی زینت جو ہے حلم کے اندر ہے، اور طالب علم کی زینت جو ہے عاجزی میں ہے. اس کے بعد پانچویں چیز جو ہے احسان کرنا. یہ ہمارا انسانی فریضہ ہے. چلتے چلتے کسی بھی آدمی کو، پریشان آدمی ہے، اس کو کچھ دے دیا، اس وقت دل کو بہت سکون ملتا ہے. احسان ہم نے کیا، لیکن ہمارے اندر رحم و کرم جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. ایک بندے کے تعلق سے ہمارے دل میں رحم پیدا ہوا، ہم نے احسان کر دیا. تو اب اس احسان والی نیکی کی زینت اور خوبصورتی یہ ہے کہ کبھی بھی اس احسان کو جتائے نہیں، ظاہر ہی نہ کریں. جس دن ہم اتنی بڑی نیکی کو ظاہر کر دیں گے، بول کے دکھا دیں گے، وہ نیکی اس دن ختم ہو جائے گی.
جیسے ایک آدمی ہے بیمار تھا، ہم نے اس کی بیماری میں اس کی مدد کر دی، اتفاق سے ایک مدت کے بعد آیا تو شرابی بن گیا ہے، اب شراب کی حالت میں آ کے ہم سے کچھ مانگ رہا ہے، تو اس کی بیماری میں ہم نے اس کے علاج میں جو پیسہ لگایا تھا، اب ہم کیا بولیں گے؟ اسی وجہ سے میں تجھے پیسے نہیں دیتا ہوں کہ تو شرابی ہے۔ تو وہ جو نیکی تھی ہماری برباد ہوئی، ضائع ہو گئی، جو اس کی بیماری میں لگی تھی۔ عموماً ہماری عادت احسان کرنے کے 10 سال کے بعد بھی ہم اس احسان کو یاد رکھتے ہیں۔ تو احسان کی زینت، احسان کی خوبصورتی خاموشی میں ہے، دریا میں نیکی کر دریا میں ڈال، یہ ہمارا ہمیشہ کا مصداق ہونا چاہیے۔ اور جو نیکی ہم نے جس کے ساتھ کر دی ہے، دوسری مرتبہ اس نیکی کو یاد کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ بھی جنتیوں کی شان ہے۔ چھٹی چیز، نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار ہم ادا کرتے ہیں، تو اس کی بھی ایک زینت ہے، اس کی بھی ایک خوبصورتی ہے، اور وہ زینت اور خوبصورتی خشوع اور خضوع میں ہے۔ جس کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں اس کی طرف ہمارا دل جھک جائے۔ چہرہ قبلے کی طرف ہے تو دل بھی ہمارا قبلے کی طرف ہے۔ چہرہ تو قبلے کی طرف اور ہمارا دل گھر میں لگا ہوا، دکان میں لگا ہوا، بچوں میں لگا ہوا، بیپار سافار میں لگا ہوا، تو یہ کہاں کا خشوع خضوع ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خشوع والوں کی تعریف فرماتے ہیں، خضوع والوں کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ کون بندے ہیں؟ وہ بندے ہیں جو صحیح طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں۔ خشوع خضوع کی اعلیٰ مثال تو وہ صحابہ والی تھی کہ ایسا خشوع و خضوع کی بڑی بڑی مصیبتیں بھی انہیں نماز میں کھڑے ہو جائیں تو محسوس تک نہیں ہوتی تھی، بڑی بڑی تکلیفیں بھی وہ سنبھال لیتے تھے خشوع و خضوع کی وجہ سے۔ خشوع و خضوع نماز میں تو دور کی بات، اللہ والوں کے تو کچھ حالات ایسے ہیں کہ امام مالک علیہ الرحمہ حدیث پڑھاتے ہوئے بیٹھے تھے، حدیث پڑھاتے ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن تھوڑی تھوڑی دیر میں حضرت کا چہرہ ایک دم سے لال ہو جاتا ہے، چہرہ بدل جاتا ہے۔ گھنٹوں کے درس کے بعد جب سبق ختم ہوا، لوگ اٹھے، تب حضرت اٹھ کے اپنے کپڑوں کو جھٹکنا شروع کیے، جھاڑنا شروع کیے، تو اندر سے بچھو نیچے گرا۔ فرمانے لگے مجھے ہر تھوڑی دیر کے بعد بچھو جو ہے ڈنک مارتا تھا، مجھے شرم آئی، حیا آئی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پڑھاتے ہوئے میں اٹھوں اور مجمع میری وجہ سے بکھر جائے۔ میں تکلیف کو برداشت کر لیا، ادب کو ملحوظ رکھا۔ یہ شان نماز کے اندر آ جائے تو اس کو صحیح معنی میں خشوع اور خضوع کہا جاتا ہے۔ ساتویں چیز، بندہ توبہ تو کر لیتا ہے، گناہ کرنے کے بعد فوراً نادم ہو کر اللہ کے دربار توبہ تو کر لیتا ہے، لیکن یہ توبے کی بھی ایک خوبصورتی ہے، اس کی بھی ایک زینت یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کیا ہے وہ گناہ پھر بھی نہ کرنا، یہ توبے کی زینت ہے۔ جب توبہ کر لیا کہ جس جگہ گیا اس کی وجہ سے میرے لیے اتنا نقصان ہوا اور میرے اعمال ایسے برباد ہوئے، مجلس اتنی خراب تھی، وہاں مجھے جانا نہیں چاہیے تھا، اب میں توبہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد فلاں جگہ میں کبھی نہیں جاؤں گا، فلاں لوگوں کے جم گھٹے میں جا کے کبھی بیٹھوں گا نہیں۔ ایک بار جب توبہ کر لیا تو اس توبے کی زینت یہ ہے کہ پھر ادھر رخ نہ کریں۔ اس انداز سے ہم اپنی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں، کیا توبے کے بعد توبے پر ہم قائم رہتے ہیں؟ اگر قائم رہتے ہیں تو ہماری توبہ بڑی خوبصورت ہے، نہیں تو پھر ہماری توبہ بار بار ٹوٹنے والی چیز ہے۔ جو چیز بار بار ٹوٹتی ہے اس کا حسن بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کا حسن بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کی زینت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ اللہم یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله اللهم إليك يرجع الأمر كله يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر اللهم إليك ربي فحببني وفي نفسي لك فذللني وفي أعين الناس فعظمني ومن سيء الأخلاق والأسقام فجنبني يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا يا رب العالمين اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام اللهم ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا وثقتنا يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا سيد العالمين حبيبي محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.